بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع صلہ رحمی پر ہے۔ صلہ رحمی کی بہت زیادہ زندہ مثالیں ہیں۔ صلہ رحمی پر بہت زیادہ احادیث بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، قصے بھی بہت زیادہ ہیں اور واقعات بھی بہت زیادہ ہیں۔ پرانے وقتوں کے اندر بزرگ لوگ جب رات کو بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے یا سلانے کا انہوں نے طریقہ ڈھونڈا ہوا تھا کہ بچوں کو کہانیاں سناتے تھے، وہ سو جاتے تھے۔ صلہ رحمی پہ بھی اگر آپ نے نہیں سنا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صلہ رحمی وہی کرے گا جس کے اندر انسانیت موجود ہوگی۔ صلہ رحمی انسان کرتے ہیں انسانیت کے لیے اور انسانوں پر۔ صلہ رحمی وہی شخص کرے گا جو خود کو کسی سے کم تر سمجھے گا اور ہمیشہ حقیر ہی خود کو سمجھتے ہوئے دوسروں کو ساتھ تعاون کرتا ہوا آگے بڑھے گا، وہی صلہ رحمی کرے گا۔ جو کسی دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ، بغض، حسد اور اپنے ذہن کے اندر اس کے لیے برے خیالات لے کر چلتا پھرے گا، وہ کبھی بھی انسان صلہ رحمی نہیں کسی کے اوپر کرے گا۔ صلہ رحمی ایسے ہی ہے جیسے کوئی مبتلا ہو جائے، کسی بیماری کے اندر ہو جائے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے، وہ کسی بھی آفت کے اندر مبتلا ہو جائے، صلہ رحمی وہی ہے کہ کوئی دوسرا انسان، دوسرا مسلمان بھائی، دوسرا انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ تعاون کرے، بڑھ چڑھ کے اس کی مدد کرے۔ یہی ہے صلہ رحمی کا مطلب، یعنی اس کے ساتھ تعاون کرے۔ صلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی اتنا زیادہ مجبور ہے، آپ اپنی چدراہٹ کے لیے اس کے ساتھ ایسا تعاون کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسے زندہ ہی مر جانا ہی بہتر تھا یا اپنی اس آفت کے اندر مبتلا ہو کر مر جانا بہتر تھا۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی، بلکہ آپ اسے اذیت پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے کسی دوست یا کسی عزیز کی پریشانی کے اندر آپ بھی جا کر شامل ہو جائیں، تاکہ اسے محسوس نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی پریشانی ہے اور اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں آیا، اس کو محسوس تک نہ ہو۔ اس کی خوشی میں تب تک نہ جانا جب تک آپ کو وہ خود نہ بلائے۔ یعنی یہ بات ترازو میں تولی جائے تو اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ بات کو سمجھا دوں۔ اگر کوئی جنگل کو پار کر رہا ہے، گدھے کے اوپر بیٹھ کر اپنی سواری کے اوپر، اگر وہ اس کے اندر پھنس جاتا ہے، اگر یا اس کا گدھا کہیں دلدل کے اندر دھنس جاتا ہے، موسم خراب ہو اور بارش آ رہی ہو، آسمان سے بارش برس رہی ہو، تو آپ اسی رستے سے آپ بھی گزر رہے ہیں لیکن آپ بالکل محفوظ گزر گئے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ضروری نہیں کہ آپ کو باہر نکال دینا یا اس کو کہہ دینا کہ تو باہر نکل، یہ کر وہ کر، اس طرح نہیں، بلکہ اگر وہ دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، اگر وہ کسی آفت کے اندر، آسمانی آفت میں مبتلا ہو چکا ہے، تو اس کا تعاون کرے، اس کو اس جنگل سے پار نکالے، اس دریا سے پار نکالے جہاں میں وہ پھنسا ہوا ہے۔ یہی ہے صلہ رحمی۔ اس کو اگر آپ کے پاس کچھ، اس کے کوئی کپڑے گندے ہو گئے ہیں، آپ کے پاس کوئی کپڑے ایکسٹرا ہیں، آپ اسے وہ دے دیں، آپ کے پاس کھانے کو کوئی چیز موجود ہے، آپ اسے وہ دے دیں، تاکہ انسانیت کا حق ادا ہو جائے، تاکہ وہ محسوس نہ کرے کہ میری پریشانی کے اندر میں اکیلا پریشان تھا، نہ کہ میں اپنی پریشانی کے اندر خود ہی مبتلا رہا، میری کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا، بلکہ وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے اوپر فرشتہ بنا کر بھیجا ہے جو میرے لیے میری مدد کر رہا ہے۔ یہی ہے صلہ رحمی۔ کسی کے ساتھ برا نہ کریں، برا ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو
जितना हो सके उतना ताउन करें, मिलकर रहें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, फिर ये माशरा तरक्की करेगा, दूसरों के लिए मोहब्बतें पैदा होंगी, आपस के अंदर नफरत खत्म हो जाएगी, इंसानियत के हक भी अदा होते जाएंगे। हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुश रहें, खुश रहने दें। खुदा हाफिज।